انداز کیا. اپنا دفاع ضرور کرو، شر سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن اگر خود شر میں ملوث ہو گئے، جس طرح آج کل خود کش حملے ہو رہے ہیں، خود سوزیاں ہو رہی ہیں، تو سوائے اس سے کہ اسلام کا نام بدنام ہو، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے کا. حضرات، جہاد کے معنی انتہائی دل سوزی کے ساتھ شدید محنت کرنے کے بھی ہیں. 11 نومبر 1902 کو ظہر کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا، یہ وقت بھی ایک قسم کے جہاد کا ہے. میں رات کے 3 بجے تک جاگتا ہوں. میں رات کے 3 بجے تک جاگتا ہوں. اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اس میں حصہ لے اور دینی ضرورتوں اور دینی کاموں میں دن رات ایک کر دے. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور مجھے کوئی مجاہدہ بتائیں. فرمایا، عیسائیت کے غلط عقائد کے خلاف کتاب لکھو. 6 کروڑ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئیں. 6 لاکھ مسلمان مرتد ہو گئے. یہ مجاہدہ ہے جو جماعت احمدیہ کو حضور بتا رہے ہیں. پھر عرض کیا کچھ عرصے کے بعد، حضور کوئی اور مجاہدہ بتائیں. فرمایا کہ آریہ سماج کے خلاف کتاب لکھو. اس زمانے میں بامبے میں اور مختلف علاقوں میں بنگال کی طرف آریہ سماج کا بڑا زور تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے جس کی طرف جماعت کو توجہ کرنی چاہیے. قادیان میں ایک دفعہ شدید گرمی پڑی. آپ کے علم میں ہی ہے، وہاں گرمی بھی بڑی شدید پڑتی ہے، سردیوں میں سردی بھی بڑی شدید ہوتی ہے. لیکن اس موقع پہ غیر معمولی سردی پڑی. گلیاں سنسان ہو گئیں، لوگ بے حال ہو گئے، بازار بند ہو گئے. ہر شخص الامان والحفیظ پکار اٹھا. حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے شدت گرما کا ذکر کرتے ہوئے اپنے شیریں دلچسپ انداز میں فرمایا، اتنی غضب کی گرمی تھی، اتنی شدید گرمی تھی کہ اور تو اور خدا کی مشین بھی بند ہو گئی. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کبھی آرام کرنے کے لیے آمادہ نہیں، کسی موسم میں آرام کے لیے تیار نہیں، لیکن حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے نزدیک اس موقع پہ آپ بھی آرام پہ مجبور ہو گئے. حضرت مسیح علیہ السلام کو جب پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل غلط، میں نے تو ایک لہجے کے لیے بھی آرام نہیں کیا. تو یہ وہ جہاد ہے جس کی طرف جماعت احمدیہ کو آج توجہ کرنی ہے. اور جب ساری جماعت اس جہاد میں شریک ہو گئی تو ناممکن ہے کہ دنیا میں انقلاب نہ آئے. اور اللہ کے فضلوں سے ہمیں یہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ عظیم انقلاب ہماری زندگیوں میں آئے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اسلوب جہاد کے مطابق گزشتہ 100 سال میں جماعت احمدیہ نے کیسی شاندار تاریخ رقم کی. یہ داستان بڑی دردناک اور بہت دل آویز ہے. جان دینا بہت مشکل کام ہے، جان لینا بہت آسان ہے. ایک لہجہ لگتا ہے گولی مارنے میں اور جان لینے میں، لیکن ایک انسان جان بوجھ کے خدا اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے اپنی جان دے، جس طرح حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے جان دی وغیرہ وغیرہ، تو جان دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. 1904 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ تشریف لے گئے. حضرت مولوی برہان الدین صاحب جہلمی بھی ہمراہ تھے. غریب، بوڑھے، کمزور، منحنی جسم، تو باقی ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور پیچھے رہ گئے. مخالفوں نے، مولویوں نے جو سخت مخالفت کر رہے تھے، انہیں پکڑا اور اپنی دانش میں یوں ذلیل کیا کہ انہیں زمین پہ گرا کے ان کے منہ میں گوبر ڈال دیا. حضرت مولانا برہان الدین صاحب نے نعرہ مستانہ مارا اور فرمایا، اوئے برہانیا، اے نعمتہ کتھوں. اب اندازہ لگائیے کیسی تبدیلی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کی. کوئی اور شخص ہوتا تو گالی گلوچ کرتا، برا بھلا کہتا، ملامت کرتا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں کیسے ملیں؟ خدا کا کوئی مامور آیا تو یہ نعمتیں ملیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ایسی ہی نعمتیں ملی تھیں. یہ وہ پاک تبدیلی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا فرمائی. حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جب آپ پہ پتھراؤ ہوا تو اس سارے عرصے میں آپ نے ایک چیخ بھی نہیں ماری، ایک دفعہ بھی چیخ نہیں ماری. انتہائی صبر سے یہ سارا ظلم برداشت کیا. آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے 50,000 جانثار مرید افغانستان میں تھے. اگر آپ چاہتے تو انہیں بغاوت پہ آمادہ کر سکتے تھے،
لیکن ایک آواز ایسی نہیں اٹھائی کہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ کہ ہمارا یہ اسلوب جہاد نہیں ہے. بادشاہ وقت نے، امیر حبیب اللہ خان نے کہا میرے کان میں کہہ دیں کہ میں توبہ کرتا ہوں. فرمایا کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو میں نے سچ مان کے قبول کیا ہے میں اپنی جان بچانے کے لیے اس کا انکار کر دوں. سن 74 میں آپ کے علم میں ہے جماعت پہ مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے. یہ سب ظلم و ستم بھٹو صاحب کی حکومت کے ایما پر مولویوں کے ساتھ میری بھگت کے نتیجے میں ہوا. پاکستان کے 1300 شہروں، قصبوں اور دیہات میں جانوں، مالوں اور عزتوں پہ حملے کیے گئے. درجنوں احمدی شہید ہوئے، اربوں کی جائیدادیں لوٹی گئیں. 1 جولائی 1974 کو گجرانوالے میں 9 احمدی شہید ہوئے. مسجد گجرانوالہ پہ ہجوم کا حملہ ہوا، مربی ہاؤس پہ حملہ ہوا اور لوٹ مار مچا دی گئی. میزیں، کرسیاں، پنکھے، چارپائیاں، بسترے، کپڑے، غریب مربی کا کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں لوٹنی شروع کی. حضرت سید احمد علی شاہ صاحب مربی سلسلہ عالی احمدیہ کی بیگم صاحبہ نے 2 نوجوانوں سے پوچھا کہ بچوں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی ہمیں یہ سزا دے رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ماں جی آپ کا کلمہ جو مختلف ہے. آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا کلمہ ہے. تم بتاؤ پتر تمہارا کلمہ کون سا ہے؟ تو ایک ساتھی جو کہ کرسی وغیرہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا کہ لگا یار منو تے کلمہ نہیں آندا، دس ساڈا کلمہ کی ہے. ساتھی نے اسے یہ جواب دیا اور یہ نہایت ہی دردناک بات ہے کہ یار کلمہ تے منو بھی نہیں آندا. یہ وہ طریق تھا جس سے اسلام نافذ ہو رہا تھا، یہ وہ طریق تھا جس کی پشت پناہی علماء کر رہے تھے. اس روز جمعے کے خطبہ میں یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس روز جمعے کے خطبہ میں حضرت خلیفہ ثالث رحم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج جو لوگ تمہاری جانیں لے رہے ہیں اور تم پہ ظلم کر رہے ہیں، تم نے ظلم کا جواب ظلم کے ذریعے سے ہرگز نہیں دینا، بلکہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے تم نے بد دعا بھی نہیں کرنی، کیونکہ تم دیکھو گے کہ یہی لوگ ہیں جن کی آئندہ نسلیں جماعت احمدیہ میں شریک ہوں گی. اور ہم شاہد ہیں جو اس وقت وہاں پہ تھے کہ اس کرائسس کے بعد لاکھوں لوگ جماعت احمدیہ میں شریک ہوئے. ہمارا بجٹ جو چند لاکھ چند کروڑ کا تھا اربوں میں تبدیل ہوا اور جماعت یوں سرقد ہو کے دنیا میں نکلی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی اس پہ حمد کرتے ہیں لیکن دنیا بھی اس پہ حیران تھی. احباب کرام 1974 ہی کی بات ہے. بلوائیوں نے مولویوں اور حکومت کی شے پہ ایک ایسے علاقے میں لوٹ مار شروع کی جہاں احمدی بڑی طاقت اور کثرت میں تھے. ایک بڑی پوسٹ پہ متعین ایک احمدی نے اپنے طور پہ چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کو وارننگ دی کہ اگر ہم نے رد عمل ظاہر کیا اور ہم نے بھی آگوں کے مقابلے پہ آگے لگانی شروع کی اور معصوموں کے مقابلے میں معصوم قتل کرنے شروع کیے تو حکومت کو بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. جو ہی یہ پیغام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو پہنچا آپ نے انہیں جھڑکا اور فرمایا آپ کون ہوتے ہیں اس قسم کی بات کرنے والے؟ ہمارا کوئی رد عمل، ہماری کوئی ریٹیلیشن قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگی. ہم کسی معصوم بے قصور سے اپنا انتقام نہیں لیں گے. ہمارا انتقام سویٹ ریونج ہے، یعنی ہم اپنے قاتلوں کو معاف کریں گے. 1974 کا فیصلہ ہوا. اب حکومت کی مختلف ایجنسی ٹو میں ہیں کہ جماعت کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے، وہ اس ٹو میں ہیں کہ ان کے خلیفہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ادھر امام وقت مسلسل دعاؤں اور درگزر کی تعلیم دے رہے ہیں.